اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خطبہ امام علی علیہ السلام نے باطل کے خلاف جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے فرمایا۔ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے۔ یہ پرہیزگاری کا لباس اللہ کی محکم زرہ اور مضبوط سپر ہے جو اسے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہنا دیتا ہے اور مصیبت و ابتلا کی رواں اڑا دیتا ہے، اور ذلتوں اور خواریوں کے ساتھ ٹھکرا دیا جاتا ہے، اور مدوشی اور غفلت کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے، اور جہاد کو ضائع و برباد کرنے سے حق اس کے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے۔ ذلت اسے سہنا پڑتی ہے اور انصاف اس سے روک لیا جاتا ہے۔ میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے رات بھی اور دن بھی، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تمہیں پکارا اور للکارا، اور تم سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے بڑھے تم اس پر دھاوا بول دو۔ خدا کی قسم، جن افراد اور قوم پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے، یہاں تک کہ تم پر غارت گریاں ہوئی اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ اسی بنی غامد کے آدمی سفیان ابن عوف ہی کو دیکھ لو کہ اس کی فوج کے سوار شہر انبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان ابن حسان بکری کو قتل کر دیا اور تمہارے محافظ سواروں کو سرحدوں سے ہٹا دیا۔ اور مجھے تو یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور ذمی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا تھا اور ان کے پیروں سے کڑے، ہاتھوں سے کنگن اور گلوبند اور گوشوارے اتار لیتا تھا، اور ان کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا تھا سوائے اس کے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر سے کام لیں یا خوشامدیاں کر کے اس سے رحم کی التجا کریں۔ وہ لدے پھندے ہوئے پلٹ گئے، نہ کسی کے زخم آیا نہ کسی کا خون بہا۔ اب اگر کوئی مسلمان ان سانحات کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم، ان لوگوں کا باطل پر ایکا کر لینا اور تمہاری جمعیت کا حق سے منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج بڑھا دیتا ہے۔ تمہارا برا ہو، تم غم و حزن میں مبتلا رہو، تم تو تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے ہو، تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے، مگر تمہارے قدم حملے کے لیے نہیں اٹھتے۔ وہ تم سے لڑ بھیڑ رہے ہیں اور تم جنگ سے جی چراتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو رہے ہو۔ اگر گرمیوں میں تمہیں ان کی طرف بڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ انتہائی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے، اتنی مہلت دیجیے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے۔ اور اگر سردیوں میں چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے، اتنا ٹھہر جائیے کہ سردی کا موسم گزر جائے۔ یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے باتیں ہیں۔ جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم تم تلواروں کو دیکھ کر اس سے کئی زیادہ بھاگو گے۔ اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں، تمہاری عقلیں بچوں کی سی اور تمہاری سمجھ حجلہ نشیں عورتوں کے مانند ہے۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا نہ تم سے جان پہچان ہوتی، ایسی شناسائی جو مذمت کا سبب اور رنج کا باعث بنی ہے۔ اللہ تمہیں مارے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے، میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا ہے۔ تم نے مجھے غم و حزن کے جرے پے در پے پلائے، نافرمانی کر کے میری تدابیر و رائے کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہے تو مرد شجاع لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں۔ اللہ ان کا بھلا کرے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کی مزاولت رکھنے والا اور میدان دغا میں میرے پہلے سے کار نمایاں کیے ہوئے ہو؟ میں تو ابھی 20 برس کا بھی نہ تھا کہ حرب و ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور اب تو 60 سے بھی اوپر کا ہو گیا ہوں، لیکن اس کی رائے ہی کیا جس کی بات ہی نہ مانی جائے۔ اس خطبے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جنگ صفین کے بعد معاویہ نے ہر طرف کشت و خون کا بازار گرم کر رکھا تھا اور امیر المومنین علیہ السلام کے مقبوضہ شہروں پر جارحانہ اقدامات شروع کر دیے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہیت، انبار اور مدائن پر حملہ کرنے کے لیے سفیان ابن عوف کو 6000 کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ پہلے تو ہیت پہنچا مگر اسے خالی پا کر انبار کی طرف بڑھ نکلا۔ یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے 500 سپاہیوں کا ایک دستہ حفاظت کے لیے مقرر تھا،
مگر وہ معاویہ کے اس لشکر جرار کو دیکھ کر جم نہ سکا۔ صرف 100 آدمی اپنے مقام پر جمے رہے اور انہوں نے جہاں تک ممکن تھا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا، مگر دشمن کی فوج نے مل کر ایسا سخت حملہ کیا کہ ان کے بھی قدم اکھڑ گئے اور رئیس لشکر حسان ابن حسان بکری 30 آدمیوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ جب میدان خالی ہو گیا تو دشمنوں نے پوری آزادی کے ساتھ انبار کو لوٹا اور شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جب اس حملے کی اطلاع ملی تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو دشمن کی سرکوبی کے لیے ابھارا اور جہاد کی دعوت دی، مگر کسی طرف سے صدائے لبیک بلند نہ ہوئی تو آپ پیچ و تاب کھاتے ہوئے منبر سے نیچے اتر آئے اور اسی عالم میں پیادہ پاؤں دشمن کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو ان کی غیرت و حمیت بھی جوش میں آئی اور وہ پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جب وادی نخیلہ میں پہنچ کر امام علی علیہ السلام نے منزل کی تو ان لوگوں نے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا اور بااصرار کہنے لگے کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ پلٹ جائیں، ہم فوج دشمن سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ جب ان لوگوں کا اصرار حد سے بڑھا تو آپ پلٹنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور سعید ابن قیس 8000 کی جمعیت کے ساتھ ادھر روانہ ہو گئے، مگر سفیان ابن عوف کا لشکر جا چکا تھا اور سعید ابن قیس بے لڑے واپس آئے۔ جب سعید کوفے پہنچے تو ابن ابی الحدید کی روایت کی بنا پر حضرت رنج کے عالم میں باب صدا پر آ کر بیٹھ گئے اور ناسازی طبیعت کی وجہ سے یہ خطبہ لکھ کر اپنے غلام سعد کو دیا کہ وہ پڑھ کر سنا دے، مگر مبرد نے ابن عائشہ سے روایت کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے یہ خطبہ مقام نخیلہ میں ایک بلندی پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا اور ابن میسم نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔